جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ آئیے درود پاک کی فضیلت کو سنتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میرے نزدیک زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ اس پروگرام میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت بڑھنے والی گفتگو کرتے ہیں تاکہ عاشقان رسول کے دلوں کے اندر مزید عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع فروزہ ہو، عشق رسول راسخ ہو اور اس کا عملی مظاہرہ ہمارے کردار کے ذریعے ظاہر ہو۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف رنگ ہیں جن پر ہم گفتگو کرتے رہتے ہیں۔ کبھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کی محبت کی بات کرتے ہیں، کبھی اہل بیت کا انداز عشق رسول بیان کرتے ہیں، کبھی بزرگان دین علیہ رضوان کے عشق رسول کے انداز کو ذکر کرتے ہیں، کبھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے آداب بیان کیے جاتے ہیں۔ اور پھر جب ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی بات کر رہے ہیں تو محبت رسول میں ایک بہت بڑا جز، یعنی یوں کہیے کہ محبت رسول کی ایک بہت بڑی پہچان وہ ہے درود پاک کی کثرت کرنا۔ تو آج ہمارا موضوع ہے عاشقان درود و سلام۔ درود و سلام کی برکات کیا ہیں، عاشقان درود و سلام کے انداز درود و سلام کیا رہے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق و محبت کے انداز میں جو درود پاک کی کثرت کی ہے، ان کی کثرت کے واقعات کیا ہیں، درود پاک کی کیا کیا برکتیں ہوتی ہیں، درود پاک پڑھنے سے کیا مسائل حل ہوتے ہیں، درود پاک کی برکت سے دنیا اور آخرت میں کون کون سی رحمتیں ملتی ہیں، انشاءاللہ عز و جل ہم آج کے سلسلے میں سنیں گے۔ اور عاشقان درود و سلام جب درود و سلام کی کثرت کرتے ہیں تو ان کی زندگی میں کیسا انقلاب برپا ہوتا ہے، کیسے ان کی مشکلیں ان کی ٹلتی ہیں، مسائل حل ہوتے ہیں۔ تو آج کا موضوع ہے عاشقان درود و سلام۔ یقیناً مدنی چینل کے ناظرین، ہم عاشقان رسول کہلاتے ہیں، تو کیا ہم واقعی عاشقان درود و سلام بھی ہیں؟ یہ بھی غور کرنے کی بات ہے۔ کیا ہم کثرت سے درود و سلام پڑھنے والے ہیں؟ کیا ہم با کثرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ درود بھیجنے والے ہیں؟ اگر نہیں تو آج کے سلسلے کی برکت سے ہم اپنا ذہن بنائیں کہ ہم کثرت سے درود و سلام پڑھنے والوں میں اپنا شمار کریں گے اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو یوں بھی اپنے دل کے اندر مزید بڑھائیں گے۔ درود پاک کی بے شمار برکات ہیں۔ درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے کہ یہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہے، اور درود پاک پڑھنے والے پر جیسے ہی درود پڑھتا ہے رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں، مشکلیں حل ہوتی ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں، بیماریوں سے شفا مل جاتی ہے، مسائل حل ہو جاتے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا دنیا اور آخرت کی وہ برکات ہیں کہ جنہیں ہم آج انشاءاللہ سنیں گے۔ اور بہت ساری وہ باتیں ہیں جو شاید ہم سلسلے میں بیان بھی نہ کر سکے کیونکہ وقت ہمارے پاس کم ہوتا ہے، اور درود و سلام کا چیپٹر یہ اتنا وسیع ہے کہ اس پر بیان کیے جائیں، واقعات ہی واقعات، حکایات ہی حکایات، احادیث اس پر باکثرت موجود ہیں۔ اللہ پاک ہمیں کثرت سے درود و سلام پڑھنے والا بنائے۔ آئیے سلسلہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں عاشقان درود و سلام کے واقعات کو سنیں گے اور عشق رسول کو بڑھائیں گے۔ ہمارے ساتھ مبلغین دعوت اسلامی غلام محی الدین مدنی اور عمران مدنی صاحب بھائی تشریف فرما ہیں۔ غلام محی الدین بھائی، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف انداز ہیں جو ہم اپنے سلسلوں میں الحمدللہ کنٹینیو بیان کر رہے ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پر کثرت سے درود و سلام بھی پڑھتے ہیں، اور امت میں حضور سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں۔
خلفائے راشدین کا درود و سلام کے حوالے سے ان کے ارشادات، ترغیب و تحریض کے لیے اگر آپ بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک ایک ایسی عبادت ہے، ایک ایسا عمل ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص فرمایا۔ واہ۔ اور آیت مبارکہ جس کو آیت درود کہا جاتا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر، تو اے ایمان والو تم بھی اس نبی پر درود اور سلام بھیجو۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اور اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنے محبوب پر درود بھیج رہا ہے، اللہ۔ اس کے سارے فرشتے درود بھیج رہے ہیں، واہ۔ اور پھر مومنین کو، ایمان والوں کو حکم دیا کہ اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں، درود بھی بھیجیں، سلام بھی بھیجیں۔ تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ قرآن پاک میں اس کا حکم دیا گیا، اور وہ بھی ایمان والوں کو حکم دیا گیا کہ اے ایمان والو اس نبی پر درود اور سلام کی کثرت کرو۔ اس لیے صحابہ کرام علیہم رضوان حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت سے درود پاک پڑھتے تھے، اور آپ ہی کی سیرت سے، صحابہ کرام کی زندگیوں سے ہمیں درود پاک کا تحفہ ملتا ہے، جو صحابہ کرام علیہم رضوان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کے نذرانے پیش کیا کرتے تھے۔ خلفائے راشدین جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ قریب تھے اور جن کو حضور کا قرب حاصل تھا، ان کو درود پاک کی کیسی برکتیں ملیں، اور جب ان کو درود پاک کی برکتیں ملیں تو انہوں نے لوگوں کو بیان کیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو یوں مٹاتا ہے جیسا کہ پانی آگ کو بجھا دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی درود پاک پڑھنے کا کتنا زبردست ایک یوں سمجھیں کہ ثواب ہے، اجر ہے اور انعام ہے کہ درود پاک پڑھنے والے کے گناہ ایسے مٹ جاتے ہیں جیسے کہ پانی آگ کو مٹا دیتا ہے، جو ہے آگ اور پانی جو ہے آگ کو بالکل بجھا دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے۔ گناہ جو ہے ایسے ختم ہوتے ہیں درود پاک کی برکت سے۔ اور کیوں نہ پڑھا جائے کہ درود پاک نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف کرنا ہے، حضور کی مدح سرائی ہے کہ دیکھیں صلاۃ، درود پاک کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے صلاۃ۔ صلاۃ کا معنی ہوتا ہے رحمت کی دعا کرنا، رحمت طلب کرنا، رحمت کی دعا کرنا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے رحمت کی دعائیں کرنا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے رحمت کی طلب کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، اس کا ہمیں حکم دیا گیا۔ اب یہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ہماری دعا کرنے سے، رحمت طلب کرنے سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رحمت ملے گی معاذ اللہ، بلکہ حضور تو خود رحمت للعالمین ہے۔ تو آپ نے بڑی پیاری مثال ارشاد فرمائی، آپ نے کہا کہ فقیر ہوتا ہے وہ ہمارے بچوں کو دعائیں دیتا ہے اس لیے کہ اس کو کچھ ملے گا، اس کو بھیک ملے گی۔ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دعائیں دیتے ہیں تاکہ رب تبارک و تعالی ہمیں عطا فرمائے۔ ہم حضور کی تعریف کرتے ہیں کہ اللہ خوش ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں نعمت عطا فرمائے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ جو کچھ ملا اس امت کو اور آج تک جو مل رہا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، حضور کے امت پر اتنے احسانات ہیں کہ قرآن ان کے صدقے ملا، ایمان ان کے صدقے ملا، یہ امت خیر امت ان کے صدقے قرار دی گئی۔ اس امت کے لیے جو ہے غنیمت حلال کر دی گئیں، اس امت کو تیمم کی سہولت دی گئی، اس امت کے لیے مساجد بنائی گئیں، اور مطلب جہاں چاہیں آپ رہ کر عبادت کر لیں۔ پہلے پچھلی امتوں میں ایک مخصوص جگہ ہوتی تھی، وہاں جا کے آپ نماز پڑھ سکتے تھے، لیکن پوری زمین کو پاک بنا دیا گیا اور مسجد کی جگہ بنا دیا گیا، مطلب جہاں آپ چاہیں مصلی بچھا کے نماز پڑھیں، آپ کی نماز قبول ہے۔ اتنی آسانیاں، اتنی سہولتیں، اتنی نعمتیں یہ نبی پاک کے صدقے میں دی گئیں۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ آپ کی ذات پر کثرت سے درود پاک پڑھا جائے، اور اسی بات کو سیدنا صدیق اکبر ارشاد فرما رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک کی کثرت تو کرنی ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ درود پاک پڑھنے سے بندے کے گناہ یوں مٹ جاتے ہیں، یوں ختم ہو جاتے ہیں جیسا کہ پانی آگ کو ختم کر دیتا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دعا زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے، لٹکی رہتی ہے، اوپر نہیں چڑھتی جب تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھا جائے۔ دعا قبول ہی جب ہوتی ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے۔ اور دیکھیے کہ نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر سلام بھی رکھا اور درود بھی رکھی۔ اور ایک روایت میں اس طرح آتا ہے کہ ایک شخص آیا، اس نے آ کے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیرا اور فارغ ہو کے فوراً دعا مانگنے لگا کہ یا اللہ میری بخشش کر دے، یا اللہ میرے ساتھ اچھا معاملہ فرما، مجھے حسن ظن ہے تو میری بخشش کر دے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو کہو کہ عجلت نہ کرے، بلکہ دوبارہ نماز پڑھے
اور پھر اللہ کی حمد کرے اور پھر مجھ پر درود پڑھے. سبحان اللہ. اس نے ایسا ہی کیا، نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد کی اور پھر اس نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پڑھا، پھر دعا کی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اب دعا کر کے تیری دعا قبول کی جائے گی. اللہ. ایک حدیث پاک یوں بھی ہے نا کہ قرآن، جس نے قرآن پڑھا، اللہ تعالیٰ کی حمد کی اور مجھ پر درود پاک پڑھا، تو اس نے خیر کو اپنی جگہوں سے تلاش کر لیا. بالکل کیا بات ہے. تو ماشاءاللہ آپ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی ذکر کیا کہ انہوں نے درود پاک کی فضیلت بیان کی. عمران بھائی، درود پاک کے فضائل میں بکثرت روایات ہیں، حکایات موجود ہے، بزرگان دین کا عمل موجود ہے. کوئی ایسی رحمت بھری حکایت آپ سنائیے کہ ویسے تو درود پاک کی طرف عاشقان رسول کی الحمدللہ توجہ ہوتی ہے اور وہ درود و سلام پڑھتے ہیں، درود پاک کے حوالے سے کوئی ایسی حکایت کہ مزید رغبت بھی بڑھے اور ہم جو نا بکثرت درود و سلام پڑھنے والے بن جائیں؟ کیا بات ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محسن بھائی یاد رکھیں کہ درود پاک سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں. اللہ اللہ. درود پاک بہت بڑا وظیفہ ہے. اگر درود پاک پڑھنے کو ہم اپنی عادت بنا لیں تو انشاءاللہ بہت ساری فضیلتیں بھی حاصل ہوں گی اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں انشاءاللہ بہت ساری مصیبتوں سے، مشکلات سے نجات بھی حاصل ہوگی. حدیث میں دیکھا جائے تو بہت سارے اس کے فضائل ہیں. حکایات کی آپ نے بات کی ہے تو بہت ساری حکایات، بلکہ علماء نے درود پاک کی فضیلت پر بہت بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں. حکایتوں کی بات کی جائے تو درود پاک سے متعلق بڑی بڑی کتابیں حکایتوں کے طور پر لکھی گئی ہیں. ایک حکایت کے طور پر میں بھی عرض کروں گا، جیسے کہ آپ نے فرمایا ہے ایک شخص ہوتا ہے، وہ اپنے کسی دوست سے 3000 دینار کا قرض لیتا ہے. ٹھیک ہے. دینار سونے کے سکے. جی ہاں. تو اب ایک وقت مقرر ہو جاتا ہے کہ فلاں تاریخ کو قرضہ واپس کیا جائے گا. ٹھیک. لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوتا ہے کہ جو قرضہ لیتا ہے بندہ، اس کا کاروبار ختم ہو جاتا ہے، مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے، وہ بندہ کنگال ہو جاتا ہے. اب جب وہ قرضہ واپس کرنا تھا، وہ دن آ جاتا ہے، تاریخ آ جاتی ہے، تو جس کا قرضہ ہوتا ہے، جس نے لینا ہوتا ہے، وہ اس کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی وہ دن آ گیا ہے، وقت مقررہ آ چکا ہے، میرا قرضہ مجھے واپس کر دو. اب یہ کہتا ہے کہ بھائی مجھے کچھ مہلت دے دو، میں کچھ کنگال ہو گیا ہوں، میرے پاس ابھی دینے کے لیے کچھ نہیں، مجبور ہوں، میرا خیال کرو، مجھے کچھ مہلت دے دو. لیکن یہ شخص اس کو مہلت نہیں دیتا اور قاضی کے پاس جا کر ایک دعویٰ دائر کر دیتا ہے کہ فلاں بندہ میرا مقروض ہے، اس نے میرا قرضہ دینا ہے اور دے نہیں رہا، لہٰذا قانون کے مطابق میرے پیسے اس سے دلوائے جائیں. صحیح. قاضی اس کو بلاتا ہے، وہ عدالت میں جاتا ہے، سارا ماجرا پیش کیا جاتا ہے. یہ بندہ کہتا ہے کہ حضور پیسے دینا تو چاہتا ہوں لیکن کیا کروں کہ میرے پاس پیسے ہیں نہیں، میں مجبور ہوں، میرا کچھ خیال کیا جائے. بہرحال ساری قانونی کارروائی کے ساتھ اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ 30 دن کی، 1 مہینے کی تجھے مہلت دی جاتی ہے، لہٰذا 1 مہینے کے اندر اندر تم اس رقم کا بندوبست کر کے واپس کر دو. بہت بڑی رقم تھی، 3000 دینار تھے اور اس وقت کے حساب سے تو بہت بڑی رقم ہے یہ واقعی. تو بہرحال یہ شخص عدالت سے باہر نکلتا ہے تو بڑا پریشان ہوتا ہے کہ اب میں کیا کروں گا، اب کیسے اتنے رقم کا میں بندوبست کروں گا، کہاں سے لے کر میں دوں گا. بہرحال اس نے، ہو سکتا ہے کہ کسی سے سنا ہو، کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنا یہ مشکلوں کو ٹال دیتا ہے اور رزق میں برکت دیا کرتا ہے. اس طرح کے مفہوم کی احادیث بہت زیادہ ہیں. یہ شخص روزانہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی اپنی عادت بنا لیتا ہے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کرتا ہے کہ یا رسول اللہ میری اس مشکل میں میری مدد فرمائیں اور میری یہ مشکل آسان فرمائیں. بہرحال کافی دن گزر چکے ہوتے ہیں، 25-26 دن گزر جاتے ہیں، کوئی آثار نظر نہیں آتے رقم کے انتظام کے. اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ کیا کیفیت ہوگی؟ ایک بندے نے قرض دینا ہے اور وہ عدالت میں جا چکا ہے، اس پر مقدمہ دائر ہو چکا ہے. اگر وہ قرضہ نہیں دیتا تو پھر اس کو جیل میں جانا پڑے گا، اس کو یہ صعوبتیں، یہ مشقتیں برداشت کرنا پڑیں گی. بہرحال جب 27 دن گزر جاتے ہیں تو رات میں جب سوتا ہے تو قسمت انگرائی لے کر جاگ اٹھتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تم نے 3000 کا قرضہ دینا ہے، 3000 دینار تم نے دینے ہیں، تم ایسا کرو کہ علی بن عیسیٰ وزیر سلطنت کے پاس جاؤ اور اس سے جا کر کہو کہ مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خواب میں زیارت ہوئی ہے اور حضور نے فرمایا ہے کہ تم میرا قرضہ ادا کر دو.
اب یہ شخص صبح اٹھتا ہے تو بڑا خوشحال ہوتا ہے کہ میری فریاد رسی ہو گئی، میری مشکل آسان ہو گئی، لیکن پھر دل میں خیال آتا ہے کہ علی بن عیسیٰ نے، وزیر ہے وہ، اس نے اگر کوئی دلیل مانگ لی کہ یہ تم سچے بھی ہو یا نہیں، تو میرے پاس دلیل تو ہے نہیں کوئی، میں کیا پیش کروں گا؟ صحیح. اس وجہ سے وہ نہیں جاتا. دوسرا دن آتا ہے، پھر حضور علیہ السلام کی زیارت ہوتی ہے. سبحان اللہ، یہ بھی بہانہ بنانا حضور کی زیارت. اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے. نبی کریم علیہ السلام کی پھر زیارت ہوتی ہے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پھر یہی ارشاد فرماتے ہیں. وہ صبح اٹھتا ہے، پھر بڑا خوشحال ہوتا ہے کہ چلیں اب میں جاتا ہوں، لیکن پھر دلیل نہیں پاس ہوتی تو پھر رک جاتا ہے. تیسرے دن نبی پاک علیہ السلام کی جب زیارت ہوتی ہے، حضور علیہ السلام جب یہ فرماتے ہیں تو وہ بندہ عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ، میں یقیناً جانا چاہتا ہوں، مجبور بھی ہوں، اور آپ کی بات پر مجھے یقین بھی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اگر اس نے مجھ سے کوئی دلیل مانگ لی تو میں دلیل کیا پیش کروں گا؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا کرو کہ تم جاؤ، اور اگر تم سے وہ کوئی دلیل یا علامت مانگے تو اس کو یہ دلیل دینا کہ تم روزانہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد کسی سے بات چیت کرنے سے پہلے 5000 مرتبہ نبی پاک علیہ السلام پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہو. فجر پڑھنے کے بعد روزانہ 5000 مرتبہ تم کسی سے بات کرنے سے پہلے درود پڑھتے ہو، اور یہ بات کسی کو نہیں پتا، صرف اللہ کو پتا ہے اور تمہارے کرامن کاتبین کو پتا ہے، اور کسی کو یہ بات پتا نہیں ہے. تم یہ دلیل دینا. چنانچہ وہ علی بن عیسیٰ وزیر سلطنت کے پاس جاتا ہے اور جا کر سارا ماجرا پیش کرتا ہے. وہ دلیل مانگتا ہے تو یہ دلیل اس طرح پیش کر دیتا ہے. تو وہ وزیر جو ہوتا ہے وہ گھر میں جاتا ہے اور 9000 دینار لے کر آتا ہے. اللہ اکبر. کتنے دینار؟ 9000 دینار لے کر آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ 3000 تمہارے قرض کی ادائیگی کے لیے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور یہ 3000 تمہارے بال بچوں کے خرچے کے لیے، اور یہ 3000 دینار تمہارے کاروبار کے لیے ہیں. جاؤ یہ سارے لے جاؤ، اللہ تمہیں برکت دے. اور ایک وعدہ لیتا ہے اس سے کہ تم اس سے وعدہ کرو کہ زندگی میں جب بھی تمہیں کوئی مصیبت آئے گی، جب بھی کوئی ضرورت یا کام پڑے گا، میرے پاس ضرور آنا، میں انشاءاللہ دل کھول کر تمہاری مدد کروں گا. کیا بات. بڑا خوش ہوتا ہے کہ مشکل آسان ہو گئی، عزت بچ گئی نا بندے کی. بندہ بے عزت ہونے جا رہا ہے عدالت میں، عزت بچ گئی اس کی. اب وہ کیا کرتا ہے، وہ 3000 دینار لے کر کمرہ عدالت میں جاتا ہے. قاضی کہتا ہے کہ اتنے پیسے آئے کہاں سے؟ ابھی تو کچھ دن پہلے تم مفلس تھے، تمہارے پاس کچھ بھی نہ تھا، اتنا آیا کہاں سے؟ وہ بندہ سارا ماجرا بیان کرتا ہے. قاضی سنتا ہے کہ کیا سارا ثواب علی بن عیسیٰ وزیر لے جائے گا؟ کیا حضور کی بشارت سے مجھے کچھ حصہ نہیں ملے گا؟ مجھے کچھ ثواب نہیں چاہیے؟ قاضی جاتا ہے 3000 دینار لا کر اس کو دیتا ہے کہ لو تم یہ میری طرف سے دینار، اپنا قرضہ، میری طرف سے دینار لے لو اور اپنا قرضہ ادا کر لو. اب یہاں یہ قرض خواہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے جس کا قرضہ ہوتا ہے، کہنے لگا کہ میں ثواب سے کیوں محروم ہو جاؤں کہ یہ بندہ اتنا مقبول ہے کہ حضور کی زیارت 3 بار اس کو ہوئی ہے، اور نبی پاک علیہ السلام نے اس کی فریاد رسی فرمائی ہے، اس کی مشکل آسان فرمائی ہے، تو میں اس میں حصہ کیوں نہ ڈالوں؟ وہ کہتا ہے کہ تم سب گواہ ہو جاؤ، میں اپنا قرضہ ہی اس کو معاف. کیا بات ہے. کتنا عاشقان رسول کا کتنا پیارا انداز تھا، کیسا محبت بھرا دور تھا. اتنا پیارا واقعہ ماشاءاللہ ہمارے عمران بھائی نے بیان کیا. مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک کی برکت سے نہ صرف مسئلہ حل ہوا، بلکہ آئندہ کے مسائل کے لیے اس کے لیے آسانیاں ہو گئیں. تو کسی نے سچ کہا ہے نا، مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے ہی نام سے ٹلی، مشکل کشا ہے تیرا نام، نبیوں کے سرور و امام، تم پہ درود و سلام. تو یہ نبی پاک علیہ السلام کی ذات بابرکات ہے. غلام بھائی محی الدین بھائی نے جو بات کہی وہ قابل غور ہے. وہ کیا کہ دیکھیں ہم درود پاک کس پر پڑھ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی پر. کس کے حکم پر پڑھ رہے ہیں؟ اللہ پاک کے حکم پر. تو جب ہم اللہ کریم کے حکم پر اللہ کے نبی کی بارگاہ میں درود پڑھ رہے ہیں، ان کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور ہمارے آقا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے ہیں، تو عمران بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کے پیارے کے لیے دعا کریں اور اللہ تعالیٰ ہمیں محروم کر دے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے. درود پاک تو قبول ہی قبول ہے نا. اب درود قبول کیوں ہے کہ درود پاک کا ترجمہ یہ ہے اللہم صلی علی محمد، اے اللہ حضور پر رحمتیں نازل فرما. حضور علیہ السلام پر تو رحمتیں چھماچھم برس ہی رہی ہیں، اور کتنی برس رہی ہیں؟ اللہ نے حضور سے وعدہ فرمایا ہے آخرت خیر لک من الاولى. اے حبیب، ہر آنے والی گھڑی، آنے والا فیوچر آپ کے لیے پہلے سے بہتر ہوگا. اور یہ علماء نے فرمایا ہے کہ یہ حضور کی حیات ظاہری میں بھی ایسا ہی تھا،
حضور کے حیات ظاہری کے بعد بھی ایسا بے شک، ہی ہے بے شک۔ تو جتنی رحمتیں برکتیں اللہ تعالیٰ حضور پر پہلے نازل فرما رہا ہے آنے والے وقت میں اس سے زیادہ ہی ہونی ہے. ہم یہ پڑھیں یا نہ پڑھیں رحمتوں کا نزول ہونا ہی ہونا بلکہ ہے. علماء نے تو یہ فرمایا کہ جنت میں بھی حضور کے درجات بڑھتے رہیں گے. اس آیت کی تفسیر میں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کہ ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہوگی. حضور کے درجات بڑھ رہے ہیں اور بڑھتے رہیں گے اور جنت میں بھی درجات مصطفیٰ بڑھ رہے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے کتنے باخبر ہیں کہ وہ بالکل بے عزت ہونے کے قریب ہو گیا اور قرض دار نے اس کا یوں سمجھے کہ اس کی عزت کی دھجیاں اڑانے کی ٹھان لی تھی. اور ایک انسان کو بڑی فکر ہوتی ہے جب ایک عزت دار شخص کے پر اس کی عزت پر حملہ ہو اور پھر قرض کا معاملہ اور اتنا بڑا قرض ہے. اس نے کوشش کے ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھا جس کا انعام یہ ملا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں تشریف لا کر مدد فرمائی. حضور کا فیض اب تک جاری ہے. دل سے درود پاک پڑھنے والا تو ہو. اعلیٰ فرماتے نا فیض ہے یا شہد تسنیم نرالاتے. شہد تسنیم یہ جنت کی ایک نہر ہے جس سے پیئیں گے مقربین. ومزاجہ من تسنیم عین یشرب بها المقربون. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حوض کوثر تو ملا ہے. اس کے علاوہ اور نہریں ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس میں ہیں اور حضور ان سے سیراب کریں گے. تو فرماتے ہیں کہ فیض ہے یا شہد تسنیم نرالا تیرا. آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا. آپ کی رحمت اور آپ کی رحمت کا دریا تو خود پیاسوں کو تلاش کرتا ہے کہ کہاں ہے میرے غلام, کہاں ہے میرے غلام. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ عرض کی کہ قیامت کے دن میں کہاں ڈھونڈوں گا آپ کہاں ہوں گے؟ حضور نے فرمایا کہ میں حوض کوثر پر ہوں گا. میں ان 3 مقامات میں سے کسی مقام پر ہوں گا. میں حوض کوثر پر رہوں گا, وہاں اپنے پیاسے امتیوں کی پیاس بجھا رہا ہوں گا. اگر وہاں نہ پاؤ تو پھر میں میزان عمل پہ ہوں گا اور میں اپنے امتیوں کی نیکیوں کا جو پلہ ہوگا وہ بھاری کر رہا ہوں گا. اور اگر وہاں نہ پاؤ تو پھر میں پلے صراط پہ ہوں گا اور اپنی امتیوں کی ڈھارس بنا رہا ہوں گا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے. بے شمار واقعات ہیں. ایک شخص تھا حاضر ہوا حضور کی بارگاہ میں اور اس نے یہ دعویٰ دائر کیا کہ اس نے جو ہے نا میرا اونٹ چوری کیا اور اس پر 2 گواہ بھی پیش کر دیے. اچھا, اب چونکہ ظاہری اعتبار سے جب کسی جرم پر گواہ پیش ہو جائے تو پھر حاکم کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے اور اس کے پاس کوئی گواہ نہیں تھے جس کے خلاف دعویٰ کیا گیا. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حقیقت حال جانتے تھے لیکن ظاہری اعتبار سے آپ فیصلہ فرمانے والے تھے کیونکہ اس کے پاس کوئی گواہ نہیں تھا اور نہ وہ اس بات پر قسم کھا رہا تھا. تو اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام فیصلہ فرمانے والے تھے کہ اس شخص نے کہا جس کے خلاف یہ جھوٹا ایک دعویٰ کیا گیا, عرض کی یا رسول اللہ آپ اس اونٹ کو حاضر ہونے کا حکم دیں اور آپ اس سے پوچھیں کہ میں نے چوری کی ہے کہ نہیں کی. مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ اونٹ آپ کو بتائے گا کہ میں چور نہیں ہوں. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت پہ قربان حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اونٹ کو بلایا. حضور نے یہ نہیں فرمایا تم کیسی باتیں کر رہے ہو, اونٹ بولے گا, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں بولیاں وہی بھرتے ہیں جولیاں سب کی. اور یہ صحابہ کا عقیدہ تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب جانتے ہیں, سب سمجھتے ہیں اور جانور حضور کی بارگاہ میں فریادیں کرتے ہیں. اس کے بے شمار واقعات ہیں. تو اب وہ اونٹ حاضر ہوا. حضور نے فرمایا کہ اے اونٹ بتا میں کون ہوں اور معاملہ کیا ہے؟ اس نے کہا حقاً حقاً یا رسول اللہ, یا رسول اللہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں اور معاملہ یہ ہے کہ جس نے اس کے خلاف دعویٰ دائر کیا یہ منافق ہے اور یہی میرا مالک ہے جس کے خلاف اس نے دعویٰ دائر کیا ہے. اس نے کوئی اونٹ چوری نہیں کیا بلکہ میں خود اس کی ملکیت میں ہوں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منافق کو جو سزا دینی تھی دی. پھر اس سے فرمایا کہ تو ایسا کون سا عمل کرتا ہے کہ آج اللہ نے تیرے ہاتھ کٹنے سے تجھے محفوظ کر لیا, کہ چوری کی سزا تو ہاتھ کٹنا ہے, تو اللہ نے تجھے محفوظ کر لیا. تو عرض کیا رسول اللہ اتنا کوئی بڑا عمل تو نہیں ہے, بس ایک عمل ہے کہ میں اٹھتے بیٹھتے آپ کی ذات پر کثرت سے درود پاک کرتا ہوں. اب آگے سنیں عاشقان درود و سلام. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے اس عمل پر قائم رہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے جہنم کی آگ سے اسی طرح بچائے گا جس طرح آج تیرے ہاتھ کو. سبحان اللہ, واہ واہ کیا کمال ہے, کیا کمال ہے. اس واقعے سے پتہ چلی صحابی رسول پر الزام لگا, منافق نے لگایا, اس کی گواہی اونٹ نے دی تو وہ اس الزام سے بری ہو گئے. میں آپ کو لے کر چلوں گا قرآنی واقعے کی طرف. حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی ایک الزام لگتا ہے تو اس کی گواہی ایک بچے کے ذریعے سے اللہ دلواتا ہے اور اس کا ذکر قرآن میں اللہ نے فرمایا. وہ بچہ گواہی دیتا ہے کہ یوسف علیہ السلام بے قصور ہیں, ان کی غلطی نہیں, ان کا قصور نہیں ہے, یہ اللہ کے نبیوں کی شان ہے. اور دوسری طرف دیکھیں
کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے صحابہ کو یہ فضیلت دی ہے کہ ان پر الزام لگے تو چرند پرند حیوانات بھی گواہی دیتے ہیں کہ یہ بے قصور. کیا بات. یہاں پہ ایک ذوق افزا بات یہ بھی ہے عمران بھائی، غلام محی الدین بھائی، جو آپ نے واقعہ بیان کیا، آپ نے جو پہلے والا واقعہ بیان کیا کہ جہاں مشکل پڑی حضور نے آ کر خواب میں جو ہے مدد فرمائی، وہاں یہ ذوق افزا بات عاشقان درود و سلام کے لیے یہ بھی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام درود و سلام پڑھنے والوں کو جانتے ہیں کہ عیسیٰ وزیر کتنے درود پڑھتا ہے. بالکل وہ پیارے آقا کو پتہ ہے، کیونکہ حدیث میں موجود ہے کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ اہل محبت کا درود میں خود سنتا ہوں. واہ واہ کیا بات ہے. انشاءاللہ درود و سلام پر مزید بات کریں گے. کچھ کالز ہیں، کال دے دیجیے گا، پھر آگے انشاءاللہ مزید سلسلے کو بڑھاتے ہیں. محمد طارق رضا اتاری کراچی سے سوال عرض یہ ہے کہ دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا درود پاک کی برکت سے ممکن ہے؟ فرمائیں. جی بالکل ممکن ہے، لیکن یہ حضور کی عطا پر ہے، اور اس طرح کے واقعات ملتے ہیں کہ کثرت سے درود پاک پڑھنے کی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہو گیا. کئی واقعات ہیں. امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بیداری میں، خواب میں نہیں، جاگتے ہوئے 75 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار ہوا. ان کے اسباب میں سے، دیدار ہونے کے وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے، علماء بیان فرماتے ہیں کہ آپ کثرت سے حضور پر درود پڑھتے تھے. درود پاک پڑھنا واقعی دیدار مصطفیٰ کا سبب ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کے ساتھ درود پاک پڑھا جائے. محبت ضروری ہے، اور محبت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غالباً فرمان ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور سے محبت تلوار چلانے سے زیادہ افضل ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت سے درود پاک پڑھنا یہ غلام آزاد کرنے سے زیادہ افضل ہے. سبحان اللہ، کیا بات ہے، ماشاءاللہ. اور درود پاک بعض ایسے کتابوں میں موجود ہیں کہ جس میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلتیں موجود ہیں. آب کوثر ایک کتاب ہے، مکتبۃ المدینہ نے اسے شائع کیا ہے. آپ اس کتاب کو پڑھیں، انشاءاللہ اس میں آپ کو درود پاک کے فضائل بھی ملیں گے، دیدار مصطفیٰ کے حوالے سے بھی درود پاک کے بارے میں علم حاصل ہوگا. اگلی کال. میں چترال سے بات کر رہا ہوں، اور مولانا صاحب نے یہاں پہ جو درود کے حوالے سے جو حکایت بیان کی، کس کتاب میں وہ ہے؟ اگر اس کا حوالہ دیا تو اور بھی وہاں پہ اس طرح کی حکایت مل جائیں گے، ہمیں دیکھنے کا موقع مل جائے گا. ماشاءاللہ. جی مولانا صاحب بتاؤ نا. مولانا صاحب. جی یہ درود پاک کی مستند کتابوں کے اندر یہ لکھی ہوئی ہے، بالخصوص یہ آب کوثر جو آپ نے ذکر فرمائی ہے اس کے اندر بھی یہ حکایت لکھی ہوئی ہے. آپ چاہیں تو اس کتاب کو لیں، آپ دعوت اسلام کی ویب سائٹ سے آپ اس کو فری میں ڈاؤن لوڈ کر لیں، پی ڈی ایف لے لیں، اس کے اندر یہ لکھی ہوئی ہے الحمدللہ. اور بھی کئی حکایات اور روایات ہیں، پڑھیں گے تو بڑا ایمان تازہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اگلی کال. محسن بھائی کیا اپنی مادری لینگویج میں بھی سلام پیش کر سکتے ہیں؟ بالکل پیش کر سکتے ہیں. اپنی مادری زبان میں آپ انگلش میں کریں، اردو میں کریں، بنگلہ میں کریں، ہندی میں کریں، گجراتی میں کریں، جس زبان میں چاہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی ہیں. مشہور شعر ہے. تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہماری لینگویج کوئی پرابلم نہیں ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے علم عطا فرمایا. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام لوگوں کی بولیاں سکھائی ہیں. وہ کیسے؟ حدیث پاک میں ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں جو فرشتے ہیں وہ درود پاک پڑھنے والے کو بھی جانتے ہیں اور اس کے والد کو بھی جانتے ہیں، اور وہ کہاں سے درود پڑھ رہا ہے یہ بھی جانتے ہیں. جب دربار رسالت کے خادم کا یہ حال ہے تو کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلاموں کو نہیں پہچانتے ہوں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارک ہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت الی الخلق کافہ، میں تمام مخلوقات کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. صحیح. اور جس کی طرف جو رسول بنا کر بھیجا گیا ہو تو ان کی زبان بھی اللہ ان کو سکھاتا ہے. بے شک. اگر وہ زبان سمجھتے ہی نہ ہو تو پھر ان کی طرف بھیجنے کا مقصد ہی فوت ہو جائے گا، کیونکہ نبی کے بھیجنے کا مقصد ہدایت دینا ہوتا ہے اور اللہ کی طرف لانا ہوتا ہے، دیگر مقاصد ہوتے ہیں. اگر وہ ان کی بولی ہی نہ سمجھے، نبی رسول ان کی بولی ہی نہ سمجھے تو پھر اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا کہ بعثت الی الخلق کافہ، میں تمام مخلوقات کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام مخلوقات کی بولیاں بھی حضور جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور پہچانتے بھی ہیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کرم بھی فرماتے ہیں. کچھ کالز اور دیجیے گا. میں فرحان باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. عشق رسول پروگرام میں کیا حضور ہماری بولیاں سمجھتے ہیں؟
بالکل بولیاں حضور ہماری سمجھتے ہیں اور ہماری بولیوں کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام محتاج نہیں. ابھی ہم نے بات کی ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی عطا سے ہمارے دلوں کے حالات کو جانتے ہیں. کون کس حالت میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پکار رہا ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بالکل جانتے ہیں. بلکہ ابھی چند دنوں قبل امیر سنت بیان فرما رہے تھے تو یہ کعبے کے بدرود دجا تم پہ کروڑوں درود مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، اس کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ جو یہ پڑھتا ہے کعبے کے بدرود دجا تم پہ کروڑوں درود تو اسے کروڑوں درود پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. جو کہتا ہے لاکھوں سلام تو اپنی مادری زبان میں کہہ رہا ہے تو اسے لاکھوں سلام پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. موضوع آج ہمارا ہے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو درود و سلام کے انداز ہے اس پر. تو غلام محی الدین بھائی، ہمارے بزرگان دین عشق رسول کے مختلف انداز ان کے ہوا کرتے تھے. درود و سلام کے حوالے سے ہمارے بزرگوں کا کیا انداز تھا؟ سبحان اللہ. حضرت صدر امام شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم سے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے یہ عہد لیا گیا ہے کہ ہم صبح و شام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات پر درود پاک کی کثرت کیا کریں. یہ ہمارے بزرگان دین کا انداز تھا کہ آپ درود پاک کی کثرت کیا کرتے تھے. اور امام شعرانی بہت بڑا ایک نام ہے. آپ فرماتے کہ ہم سے یہ عہد لیا گیا کہ کثرت کریں، اور یہ کیوں نہ کریں کہ اللہ نے خود حکم فرمایا ہے اور ایمان والوں کو حکم ارشاد فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. آگے آپ مزید ارشاد فرماتے ہیں اور یہ بھی کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو درود پاک پڑھنے کا اجر و ثواب بتائیں. واہ واہ. اور ہم ان کو سید دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عظمت کے اظہار کے لیے درود پاک پڑھنے کی پوری رغبت دلائیں. اور اگر مسلمان بھائی روزانہ صبح و شام 1000 سے 10,000 بار تک درود پاک پڑھنے کا ورد بنا لیں تو یہ سارے عملوں سے افضل ہوگا. اور درود پاک پڑھنے والے کو چاہیے کہ وہ باوضو ہو اور حضور قلب کے ساتھ پڑھے، یعنی حاضری دل کے ساتھ بے توجہی کے ساتھ نہ پڑھے بلکہ توجہ کے ساتھ پڑھے، کیونکہ یہ بھی مناجات ہے. اگرچہ اس میں وضو شرط نہیں، یعنی بغیر وضو بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، لیکن کامل درجہ یہ کہ وضو کر کے پڑھیں. اور فرمایا کہ درود پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اور حضور جیسا کائنات میں کوئی اور نہیں. آپ یہ دیکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قرب جس کو مل جائے اس کے تو وارے نیارے ہیں. اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث پاک ذکر فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ آرام میں وہ ہوگا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوگا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کون ہوگا؟ ان اول الناس بی اکثرهم علی صلاۃ، کہ بے شک قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب میرے وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پڑھے ہوں گے. مفتی صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ نیکیاں کرنے سے جنت ملتی ہے، درود پاک پڑھنے سے جنت کے دولہ ملتے ہیں. سبحان اللہ، جنت ملتے ہیں. جی بالکل. اب سنیں شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد ماجد ہیں، آپ نے بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا. آپ نے ارشاد فرمایا بیہا وجدنا ما وجدنا، ہم نے جو پایا درود پاک کی برکت سے پایا. سبحان اللہ. بیہا وجدنا ما وجدنا، ہم نے جو پایا درود پاک کی برکت سے پایا. اور خود شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں درود پاک کے فضائل میں سے یہ ہے کہ اس کا پڑھنے والا دنیا کی رسوائی سے محفوظ رہتا ہے. اس سے دنیا کی رسوائی، دنیا کی بے عزتیاں ختم ہو جاتی ہیں، اس کو عزت ملتی ہے کیونکہ نبی پاک کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں رحمت کی دعا کر رہا ہے. تو حضور پر رحمت کی دعا کرنے کی برکت یہ ہوگی کہ اللہ ہم پر رحمت فرمائے گا. اور فرماتے ہیں کہ اور اس کی آبرو میں، اس کی عزت میں کوئی کمی نہیں آتی. ایک حدیث پاک میں اس طرح ہے کہ اگر کسی شخص کو درود پاک اور دعا میں مشغول ہونا دیگر وظائف و عمل سے روک دے تو یہ اس کے لیے کافی ہے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک ہے، یہ مشکات شریف کی صحیح حدیث پاک ہے. امام حاکم نے اس کو صحیح کہا، امام ذہبی نے اس کو صحیح کہا، محدثین نے کہا یہ بالکل صحیح الاسناد حدیث پاک ہے، یعنی ضعیف نہیں ہے، بالکل صحیح حدیث پاک ہے. حضرت ابی بن کعب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں، ضعیف ہو بھی تو فضیلت کے معاملے تو معتبر ہے اگر ہو بھی تو. جی بالکل. حضرت ابی بن کعب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فرائض و واجبات کے بعد میں ایک وقت آپ پر درود پاک پڑھنا چاہتا ہوں تو وہ کتنا وقت مقرر کروں؟ صحیح. تو میں چوتھائی حصہ مقرر کرتا ہوں اپنے تمام معمولات میں. حضور نے فرمایا بہتر ہے فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر تو اور اضافہ کرے تو تیرے لیے بہتر ہے. عرض کی یا رسول اللہ اپنا آدھا وقت فرائض و واجبات کے علاوہ. کہا کہ بہتر ہے لیکن اگر اور اضافہ کرے تو اور بہتر ہے. کہا کہ یا رسول اللہ پھر میں اپنا سارا وقت فرائض و واجبات کے علاوہ آپ پر درود پاک پڑھ کر گزاروں گا. مفہوم ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو ایسا کر لے گا تو یہ تیرے غموں کے لیے کافی ہوگا اور اللہ تیرے گناہوں کو بخش دے گا. کیا بات. وہ صحابی رسول ہیں اور آپ دیکھیں درود پاک سے محبت کتنی ہے. اور ابی بن کعب کون ہے؟ قاری قرآن ہے، جن کے قرآن پڑھنے سے فرشتے اتر پڑتے تھے اور ان کی قرات کو سنتے تھے. یہ درود پاک کے ایسے عاشق ہیں. تو ہم تو صحابہ کی سنت پر چلنے والے
والے ہیں, صحابہ کے ماننے والے ہیں, صحابہ کی پیچھے پیچھے چلنے والے ہیں, تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کثرت سے درود پاک پڑھیں. کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود, طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود. اس کے اندر محسن بھائی ایک بات یہ بھی ہے کہ جیسے کثرت سے درود پڑھنا, کثرت سے سلام پڑھنا, یہ شروع سے ہم باتیں کرتے آ رہے ہیں. آخر کیا ایسی تعداد ہے کہ ہم اتنی تعداد میں, دیکھیں کثرت کی تو کوئی حد نہیں ہے نا, بالکل کثرت تو پھر جتنا مرضی پڑھیں, ہزاروں لاکھوں میں پڑھیں, لیکن کیا کوئی تعداد اس کی معین ہے کہ ہم اتنی تعداد میں پڑھ لیں تو کثرت سے پڑھنے والوں میں ہمارا شمار ہو جائے گا؟ صحیح. تو علماء نے فرمایا کہ جو بندہ روزانہ 313 مرتبہ درود پاک پڑھا کرے گا, اللہ پاک اس کا شمار کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں فرمائے گا. بڑا آسان ہو گیا یہ تو. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو 313 مرتبہ روزانہ کم از کم درود پاک پڑھنے والا ہوگا, تو کثرت سے درود پاک پڑھنے سے متعلق جتنی روایات آئی ہیں وہ ساری کی ساری فضیلتیں اس بندے کو حاصل. کتنا وقت لگے گا اس میں؟ 10 منٹ بھی نہیں لگیں گے غالب. وہ تو آپ اگر درود تاج پڑھتے ہیں, درود ابراہیمی پڑھتے ہیں, جو مرضی پڑھیں آپ اپنے ذوق کے حساب سے. صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں تب بھی درود پاک ہو سکتا ہے. تو یہ آپ دیکھیں, اصل تو یہ ہے کہ آپ جو آپ کا ذوق آپ کو اجازت دے ویسا آپ کریں, مگر پڑھیں ضرور درود پاک. درود پاک پڑھنے کی برکتیں انشاءاللہ آپ کو بہت ملیں گی. آپ درود پاک کو اپنا وظیفہ بنا لیں. آپ دیکھیں چند دنوں میں آپ کو لگے گا دل کے اندر ایک سکون کی کیفیت ہوگی. اللہ نے سب پریشان ہیں, جو کیفیت ہے ہمارے سامنے ہے. حدیث پاک میں حضور خود فرما رہے ہیں, اگر تو درود پاک کو کثرت سے پڑھے گا, یعنی اس کو لازم پکڑ لے گا, تو یہ تیرے غموں کے لیے کافی ہے. یہ حضرت ابی بن کعب سے فرمایا, اور یہ صحیح حدیث پاک ہے. اور پھر ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جیسا کہ عمران بھائی نے بھی شروع میں ارشاد فرمایا کہ درود پاک پڑھنے سے مشکلات آسان ہوتی ہیں, بیماریاں ختم ہوتی ہیں, تنگ دستیاں دور ہوتی ہیں. ابھی امت پریشان ہے, تو کوشش بھی کرتا رہے اور درود پاک کی بھی کثرت کرتا رہے. آج کل تو ویسے بھی فارغ ہیں لوگ جی, اس میں الحمدللہ ہمارے مسلمانوں کے اندر ایک جذبہ پایا جاتا ہے درود پڑھنے سے متعلق. چند واٹس ایپ کے گروپس بنے ہوئے ہیں, مجھے پتہ لگا کہ واٹس ایپ کے چند گروپس بنے ہوئے ہیں اور درود پاک کے نام سے بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے بھئی آپ آج کل آپ لوگ فارغ ہیں, اتنی بار درود پاک, اتنا قرآن پاک, یہ سورت فلاں سورت پڑھ کر آپ ہمیں روزانہ بتائیں, تو روزانہ ہم جو ہے اس کی فاتحہ دلوائیں گے. یہ سب آن لائن ہی واٹس ایپ پر اور دیگر مقامات پر چل رہا ہے. لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں الحمدللہ آج بھی درود پاک پڑھے جا رہے ہیں, اور جو نہیں پڑھ رہے ان کے لیے تو گولڈن چانس ہے, ان کے لیے تو بڑا سنہری موقع ہے کہ آج کل فارغ ہیں, روزانہ اپنے گھر میں 1.25 لاکھ درود پاک کا ختم دلائیں. اور فرمایا کہ جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو, کہ یہ جمعے کا دن یوم مشہود ہے, کہ اس دن فرشتے حاضر ہوتے ہیں. اور اسی جمعے کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت ہوئی, اسی دن آپ کی وفات ہوئی. تو صحابہ کرام بھی صحابہ تھے, عرض کی یا رسول اللہ, آپ کے وصال ظاہری کے بعد بھی جب ہم درود پڑھیں گے تو آپ کی بارگاہ تک پہنچایا جائے گا؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں, میرے وصال کے بعد بھی درود مجھ تک پہنچایا جائے گا. پھر آپ نے فرمایا فنبی اللہ حی یرزق, کیونکہ اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے, اس کو رزق بھی دیا جاتا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. بڑی پیاری باتیں درود پاک کے حوالے سے بیان ہو رہی ہیں. لیکن آپ کے دل کے اندر بھی یہ خواہش ہوگی کہ ہم بھی کثرت سے درود پاک پڑھیں, تو بالکل پڑھیں, انتظار نہ کریں, ابھی سے پڑھنا شروع کر دیں. تسبیح ہاتھ میں لے لیجئے, اپنے بچوں کو بھی تسبیح ہاتھ میں دے دیجئے. اپنے گھر کے اندر کوئی وقت آپ بنا لیجئے کہ جس میں آپ اور آپ کے گھر والے بیٹھ کر درود پاک پڑھیں. جیسا کہ عمران بھائی نے کہا, غلام محی الدین بھائی نے بھی کہا کہ مشکلات ہیں, پریشانیاں ہیں, مگر مشکلات و پریشانیاں درود پاک کی برکت سے حل ہو جاتی ہیں. عمران بھائی سے انشاءاللہ ہم اس پہ ایک اور واقعہ بھی لیں گے کہ کس طرح مشکلات حل ہوتی ہے درود پاک کی برکت سے. تو مشکلات حل ہوں گی, مگر آپ درود و سلام پڑھنا شروع کر دیں. کچھ کالز لے لیتے ہیں انشاءاللہ, پھر اس کے بعد عمران بھائی کی طرف بڑھیں گے. میرا سلسلے میں یہ سوال ہے کہ جو جمعرات کی رات کو وظیفہ ہے کہ یہ وظیفہ کر کے سوئیں تو نبی پاک خواب میں آتے ہیں, یہ وظیفہ ارشاد فرما دیجئے, جزاک اللہ خیرہ. یوں تو کوئی وظیفہ ذہن میں نہیں, جمعرات کا درود پاک ذہن میں ہے, جس میں دیدار مصطفیٰ کی فضیلت ہے کہ با وقت موت اسے جو ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہوگا. وہ درود پاک کی اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. یہ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماعات میں الحمدللہ پڑھایا بھی جاتا ہے. تو جو ہفتہ وار اجتماع میں پابندی سے آتے ہیں, مدنی چینل پر دیکھتے ہیں, تو الحمدللہ اس کی برکتیں پاتے ہیں. اگلی اس کے اندر محسن بھائی میں یہ عرض کروں گا کہ ہم جب ذہنی آزمائش کر رہے تھے تو ایک عبدالحبیب بھائی نے ایک کلپ جو ہے نا وہ درود پاک سے متعلق ریکارڈ کروایا تھا, تو ہم نے اپنے پروگرام کے اندر ذہنی آزمائش میں اس کو
آن ایئر بھی کیا تھا. وہ درود پاک اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے. آپ یوٹیوب پر یا فیس بک پر جائیں گے تو عبدالحبیب بھائی نے دیدار مصطفیٰ یا زیارت مصطفیٰ کے نام سے اس کا ٹائٹل ہوگا, وہ آپ سرچ کر لیں, آپ کو یوٹیوب وغیرہ پر مل جائے گا. تو اس کی فضیلت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس کی فضیلت یہ ہے کہ جو جمعرات کو یہ اتنی تعداد کے اندر پڑے گا, اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کرم سے اپنا دیدار کروائیں گے. سبحان اللہ. اور مجھے یاد ہے کہ ایمان تازہ ہو گیا تھا ہمارا اس وقت جب یہ کال آئی تھی ہمارے پاس ہمارے ذہنی آزمائش میں. انہوں نے کہا تھا کہ میں نے الحمدللہ اس پر عمل کیا ہے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اپنی زیارت سے سبحان اللہ. واہ سرے بالی انہیں رحمت کی عطا لائی ہے, حال بگڑا ہے تو بیمار کی. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک کی سچی محبت عطا فرمائے, کثرت درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. کال. میں محمد نعمت علی شاد باغ سے بات کر رہا ہوں. میرے یہ سوال ہے کہ کیا وضو کے بغیر درود پاک پڑھ سکتے ہیں؟ جی پڑھ سکتے ہیں, مگر درود پاک کے لیے بھی اگر باوضو ہو تو بہت اچھی بات ہے, ورنہ درود پاک ایک ایسی پیاری عبادت ہے کہ یہ آپ بے وضو آپ پڑھ سکتے ہیں, چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں, مگر یہ کہ چلتے پھرتے درود پاک کا معمول بنائیں. روزانہ کوئی نہ کوئی وقت آپ مقرر کریں جس میں آپ باوضو ہو کر کپڑوں پر اچھی طرح عطر لگا کر قبلہ رخ بیٹھ کر تعظیم کے ساتھ درود و سلام پڑھیں. اس کی برکتیں آپ کو انشاءاللہ بہت زیادہ ملیں گی. اگلی کال. سیمت تاری عرض کر رہا ہوں نیو کراچی سے, شعبہ اسپیشل افراد. ماشاءاللہ الرحمن عز و جل محسن بھائی آپ کا سلسلہ درود و سلام سے متعلق ماشاءاللہ مرحبا مدینہ مدینہ. میں چاہوں گا کہ محسن بھائی تھوڑا سا اس پر ہمیں بریفنگ دیجئے, تھوڑا اس پر ہمیں تربیت فرمائیے, آگاہی دیجئے کہ سلام تو چلے ہم سب کو معلوم ہے کہ سلام کا کیا معنی ہے, ڈیفینیشن سلام کی کیا ہے, مگر درود یہ کیا چیز ہے؟ What is the definition of درود؟ بڑی اچھی چیز ہے. درود کیا ہے انشاءاللہ غلام الدین بھائی بتائیں. یہ ابتدا میں نے عرض کیا نا, درود کا مطلب ہے رحمت کی دعا کرنا. واہ واہ. تو ہم درود پڑھتے ہیں تو در حقیقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اردو کا لفظ ہے نا, ہماری اردو کا لفظ ہے, اصل تو ہے صلاۃ. ٹھیک ہے, عربی کا لفظ جس کا ترجمہ ہم درود کرتے ہیں. تو صلاۃ کا معنی ہوتا ہے رحمت یا دعائے رحمت. ٹھیک ہے. تو جب ہم درود پاک پڑھتے ہیں تو در حقیقت یہ دعا ہوتی ہے کہ یا اللہ ہمارے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو درود نازل فرما, یعنی ان پر رحمت نازل فرما. تو مفتی صاحب فرماتے ہیں حضور کو دعائیں دیے جائیں اور رب کی رحمت لیے جائیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. عمران بھائی, مشکلات اور پریشانیوں میں گھری ہوئی امت, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت کا سہارا ہیں اور آج بھی مدد فرماتے ہیں. کوئی ایک ایسی حکایت رحمت بری آپ سنا دیں کہ ڈھارس بن جائیں, مشکلات حل ہونے کے لیے جو لوگ انتظار کر رہے ہیں, بس یہ لوگوں کے لیے ایک ایسا سبب بن جائے کہ بس درود پاک پڑھیں اور ہمارے مسئلے حل ہو جائیں. اللہ اللہ, کیا بات ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک کی فضیلتیں بہت زیادہ ہیں, بیان کرتے جائیں ختم نہیں ہوتی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین بھی اس کے بارے میں بہت زیادہ ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ جب تک مجھ پر درود پڑھتا رہتا ہے اس پر رحمتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے, اس پر رحمتیں نازل ہوتی رہتی ہیں. اب بندے کی مرضی کہ وہ کم پڑے یا زیادہ, صحیح, رحمت تو برس ہی رہی ہے. اب ہم اس میں سے کتنا حصہ لیں یہ ہمیں جو ہے خود سوچنا ہے. حکایات بہت زیادہ ہیں. درود تاج کی میں آج بات کروں گا محسن بھائی کہ درود تاج پڑھنے سے متعلق بہت ساری حکایات ہیں کہ درود تاج پڑھنے سے بہت ساری مصیبتیں حل ہوئی ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی عطا سے کرم بھی فرمایا ہے. درود تاج سے متعلق بہت ساری حکایات ہیں. کسی نے جو ہے وہ, کیونکہ اس کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت ساری آپ کے اوصاف کو گنوایا گیا ہے کہ آپ دافع البلا بھی ہیں, آپ جو ہے فلاں بھی ہیں, آپ یہ بھی ہیں, وہ بھی ہیں. درود تاج کا ترجمہ پڑھیں گے تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے, بڑا مزہ آتا ہے. درود تاج کسی نے پڑھا اس کے رزق میں برکت کر دی گئی. درود تاج کسی نے پڑھا تو اس کو شفا دے دی گئی. درود تاج کسی نے پڑھا تو اس کی آنکھوں کی بینائی اس کو دے دی گئی. درود تاج کسی نے پڑھا تو بندہ صحت یاب ہو گیا. درود تاج کسی نے پڑھا تو اس کی مشکل آسان ہو گئی. بہت ساری حکایات درود تاج سے متعلق ہیں. امیر اہل سنت نے مدنی پنصورہ کے اندر بھی, جو آپ کی کتاب ہے المدینہ العلمیہ کی, اس کے اندر بھی درود تاج سے متعلق بہت ساری فوائد والی باتیں لکھی ہوئی ہیں. جیسا کہ لکھا ہے کہ جو شخص عروج ماہ یعنی چاند کی پہلی سے 14ویں رات تک شب جمعہ میں بعد نماز عشاء باوضو
پاک کپڑے پہن کر خوشبو لگا کر 170 مرتبہ درود تاج کو پڑھ کر سوئے گا، 11 شب متواتر اسی طرح کرے تو انشاءاللہ حضور کی زیارت سے اسی طرح سحر و آسیب، جن و شیطان کے دفع کے لیے اور چیچک کے لیے 11 مرتبہ پڑھ کر دم کر دیں، انشاءاللہ اس سے نجات حاصل ہوگی۔ قلب کی، دل کی صفائی کے لیے ہر روز بعد نماز فجر 60 مرتبہ اور بعد نماز عصر 3 بار اور بعد نماز عشاء 3 بار درود تاج کا ورد کریں، انشاءاللہ دل کی صفائی حاصل ہوگی۔ دشمنوں، ظالموں، حاسدوں اور حاکموں کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے اور غم و غربت دور کرنے کے لیے 40 راتیں متواتر بعد نماز عشاء 41 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنائیں، انشاءاللہ یہ فضیلت حاصل ہوگی۔ اسی طرح روزی میں برکت کے لیے 7 مرتبہ بعد نماز فجر ہمیشہ اس کا ورد رکھیں، آپ کبھی محتاج نہیں ہوں گے۔ اسی طرح جو عورتوں کے علاج کے لیے ہے وہ بھی جو ہے اس کے اندر فضائل لکھے ہوئے ہیں، مزید اس کے فضائل آپ مدنی پنصورہ میں سے پڑھ لیں۔ اسی طرح گلدستہ درود و سلام ہماری کتاب ہے مکتبۃ المدینہ کی، اس میں پڑھ لیں، درود تاج کو محبت سے پڑھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی یاد بھی آئے گی اور انشاءاللہ مسائل بھی حل ہوں گے۔ اور بالکل اس درود پاک میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے یعنی پڑھنے سے ہی محبت بڑھ جاتی ہے۔ کہا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج کا ذکر ہے، حضور کے چہرہ زیبا کا ذکر ہے، صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض۔ کس محبت سے یہ لکھا ہوگا درود صاحب درود تاج نے، اور ماشاءاللہ پڑھ کے ایسا لطف۔ اچھا درود پاک پڑھیں نا تو علماء یہی فرماتے ہیں کہ آپ کے لہجے میں مٹھاس آئے گی، چہرے پر رونق آئے گی اور انشاءاللہ آپ کا دل خوش رہے گا۔ سبحان اللہ۔ درود پاک ہم پڑھتے ہیں، یہ آپ کبھی آپ کر کے دیکھیں، یہ مشاہدے کی بات ہے، آپ درود پاک کی کثرت کریں، جتنا آپ سے ہو سکے پڑھیں، آپ کا دل اندر سے ایسا خوش ہو آپ کو فیل ہوگا اور آپ کو مطلب اپنے دل کو مطلب ایک جھارا سکون اور ایک ہلکا ہلکا سا محسوس ہوگا۔ اور واقعی یہ حدیث پاک سے جو مفاہیم ہم نے لیے ہیں کہ درود پاک جو ہے یہ غموں کو دور کر دیتا ہے، درود پاک جو ہے فکروں کو ختم کر دیتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک جو مجھے یاد آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ مشکات شریف کی حدیث پاک ہے جس کا مفہوم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اپنی تمام فکروں کو جمع کر کے ایک فکر کر لے کہ میرا مرنے کے بعد کیا ہوگا، یعنی فکر آخرت، تو اللہ اس کو سارے غموں سے نجات دیتا ہے۔ اب آپ دیکھیں اولیاء کرام کے پاس کچھ نہیں ہوتا بظاہر، دنیا کا بیگ بنے، صرف فکر آخرت ہوتی ہے۔ غم زدہ ان کے پاس آتے ہیں، پریشان حال آتے ہیں، وہ کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں اللہ اچھا کرے گا، سب اچھا ہو جاتا ہے، بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں درود پاک کی برکتیں نصیب فرمائے۔ آمین۔ پوز لے لیں۔ جی جی جی۔ آمنہ عطیہ ہے، میں حیدرآباد سے بول رہی ہوں۔ میں نے نیت کی ہے کہ میں روزانہ کثرت سے درود شریف پڑھوں گی انشاءاللہ۔ میرے امی ابو بھائی بہن کے لیے مغفرت کی دعا فرما دیجیے۔ آمین آمین آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہم سب کی مغفرت فرمائے، جن کے لیے آپ نے کہا ان کی بھی اللہ مغفرت فرمائے۔ ماشاءاللہ آپ نے درود پاک کثرت سے پڑھنے کی نیت کی، سب کو نیت کرنی چاہیے اور سب کو کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہیے۔ اگلی کال۔ میں نے یہ پوچھنا ہے کہ یہ جو ابھی انہوں نے درود شریف کا بتایا ہے وہ بندے پہ قرض تھا، تو وہ اس میں یہ رنگ وہ کون سا درود پڑھنا ہے؟ درود ابراہیمی ہے یا دوسرا درود ہے؟ درود ابراہیمی پڑھیں یا کوئی بھی درود پاک پڑھیں، ہر درود پاک سے آپ کو فضیلت ملے گی کہ درود پاک کی برکت سے چاہے آپ کوئی بھی درود پاک پڑھیں انشاءاللہ رحمت نازل ہوگی، درجات بلند ہوں گے، گناہ معاف ہوں گے، مشکلیں حل ہوں گی، بیماریاں دور ہوں گی، پریشانیاں ختم ہوں گی، گھر میں برکت ہوگی، دل کو سکون ملے گا، اولاد میں برکت ہوگی، انشاءاللہ گھر کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، رزق میں برکت ہوگی، قرض اتر جائیں گے اور دنیا اور آخرت کی وہ برکتیں ملیں گی جو ہم نہیں جانتے درود پاک کی برکت سے۔ عمران بھائی آپ کچھ فرما رہے تھے درود پاک کے حوالے سے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ویسے تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے با وضو بے وضو جب درود پاک پڑھیں قبول ہی قبول ہے، بے شک، لیکن مزید اگر آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اگر مزید فضیلت حاصل کرنا چاہتے ہیں، میں یہ عرض کروں گا کہ آپ صرف 5 منٹ نکالیں، صرف 2 منٹ نکالیں اور سر پہ چادر لیں یا تنہائی میں بیٹھ جائیں، صحیح، ٹھیک ہے، خلوت میں تنہائی میں بیٹھیں، گنبد خضراء کا تصور باندھیں، یا پھر آپ لوگوں کے بیچ میں ہی بیٹھے ہیں، آپ آنکھیں بند کر لیں، تصور میں ہی مدینے کی حاضری دے لیں، ٹھیک ہے، گنبد خضراء کے سامنے جائیں، سنہری جالیوں کے سامنے جائیں، اللہ توفیق دے، رخ مصطفیٰ کا تصور باندھیں اگر ممکن ہو تو، اور پھر درود پاک پڑھیں۔ واہ،
اس کا جو مزہ آئے گا وہ الگ ہی الگ ہے. سبحان کیا بات. درود پاک کے لیے الگ سے اہتمام بھی کریں. اس کے لیے عود جو ہے وہ بڑا معروف ہے کہ عود سلگایا جاتا ہے. عود مہکا کر آپ درود پاک پڑھیں, اچھی خوشبو لگا کر, اچھے کپڑے لگا کر, پہن کر, اچھا امامہ, اچھا جو ہے نا آپ اہتمام کر کے درود پاک پڑھیں, اور اس میں یہ نیت کریں کہ یہ اہتمام میں نے درود پڑھنے کے لیے تعظیم مصطفیٰ کی نیت کر لیں. اس کی جو چاشنی ہوگی نا, اس کا جو مزہ ہوگا وہ الگ. درود پاک کے فضائل ہیں اور درود نہ پڑھنے کے نقصانات بھی ہیں. جی خود سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, رغم انف رجل, اس شخص کی ناک خاک آلود ہو, یہ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ برباد ہو جائے. جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے. اور فرمایا کہ یہ جفا میں سے ہے کہ جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے, یہ اس نے اپنے اوپر ظلم کیا. یہاں تک حدیثوں میں آتا ہے کہ جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا. درود پاک پڑھتے رہیں اور جنت کی طرف چلتے رہیں. نبی پاک کی محبت ملے گی تو انشاءاللہ جنت بھی ملے گی. درود پاک کے فضائل نہ پڑھنے کی وعیدیں ہم نے سنی. مدنی چینل کے ناظرین, ہمارا اس سلسلے میں اس موضوع کو لانے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ ہم درود و سلام کی کثرت کرنے والے بن جائیں. دیکھیے, آپ درود پاک باکثرت پڑھیں گے, اس کی برکتیں آپ کو دنیا میں بھی ملے گی, آخرت میں بھی ملے گی. ادب کے ساتھ, تعظیم کے ساتھ اپنے بچوں کو درود و سلام پڑھنے والا بنائیں. دیکھیں, درود و سلام پڑھنا انشاءاللہ یہ آپ کی نسلوں کو سنوار دے گا, آپ کے گھریلو مسائل کو حل کر دے گا. اللہ نے چاہا آپ کے مزاج کے اندر اگر تلخی ہے, آپ کثرت سے درود و سلام پڑھنے والے بنے, آپ کے مزاج کے اندر نرمی آئے گی, آپ کے مزاج کے اندر انشاءاللہ عز و جل مٹھاس آ جائے گی. آپ درود و سلام پڑھنے والے بنے. کیونکہ درود پاک اس ذات والا صفات پر پڑھا جا رہا ہے کہ جو رؤوف و رحیم ہے, ان کے لیے رحمت کی دعا کی جا رہی ہے. جب ان کے لیے رحمت کی دعا کر رہے ہیں اور جب اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے, فرشتے جب نبی پاک پر درود پاک پڑھتے ہیں تو وہ برکتیں ہمیں کیوں نہ ملیں گی. اپنا معمول بنا لیجئے, روزانہ اللہ آپ کو توفیق دے 1000 بار درود پاک پڑھیں. 1000 بار درود پاک پڑھنے کی فضیلت ایک یہ بھی ہے کہ فرمایا کہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنی جگہ نہ دے گا. کیا بات ہے. 50 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی فضیلت کہ جو روزانہ 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا, قیامت کے دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اسے اپنے مصافحے کا شرف عطا فرمائیں گے. اس کے ساتھ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھ ملائیں گے, اسے یہ سعادت عطا فرمائیں گے. تو بڑی فضیلتیں ہیں. درود پاک کو ہمیں نہیں چھوڑنا چاہیے, باکثرت درود و سلام پڑھنا چاہیے, اور اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں درود پاک پڑھنے والوں میں رکھے, ہماری نسلوں میں درود پاک پڑھنے والے پیدا فرمائے, اور ہم ہمیشہ با ادب رہیں. بے ادبی اور بے ادبوں کے سائے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو محفوظ فرمائے. عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑھنے کا ایک ذریعہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں درود پاک باکثرت پڑھائے جاتے ہیں, فضیلتیں بیان کی جاتی ہے. ہر بیان سے پہلے درود پاک کا سلسلہ ہے, ہر سلسلے سے پہلے درود پاک کا سلسلہ ہے. آپ مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں, دعوت اسلامی والے عاشقان رسول کے ساتھ آپ رہیے. انشاءاللہ درود و سلام کی کثرت کرنے کا آپ کا ذہن بنے گا, اور یہ درود و سلام کی کثرت انشاءاللہ ہمیں قبر و آخرت میں اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخرو کروائے گی. اللہ پاک درود پاک کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے, اور ہم سب کو درود پاک کی برکت سے دنیا اور آخرت میں ہر طرح کی آفت و بلا سے محفوظ فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جان ہے عشق مصطفیٰ, روز فزوں کرے خدا, جس کو ہو درد کا مزہ, ناز دوا اٹھائے کیوں.